ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم خبریں لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں۔ نہ صرف سرخیاں بنتی ہیں بلکہ ان خبروں کو الیکٹرانک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج مرکزی وزیر اقلیتی بہبود و پارلیمانی امور کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی ایکٹ پیش کر دیا ہے اور 8 گھنٹوں تک اس بل پر بحث ہوگی اور اس کے بعد یہ بل منظور ہوگا یا نہیں، اس بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے بھی جہاں تک آپ دیکھیں گے کرن رجیجو کا سوال ہے، کرن رجیجو نے کہا کہ آج یہ ہندوستان کا تاریخی دن ہے، یعنی ہندوستان میں ایسا لگتا ہے کہ آج ساری غربت ختم ہو گئی ہے، ہندوستان میں آج ساری مہنگائی جو آسمان کو چھو رہی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اس لیے تاریخی دن ہے۔ اور آج ہندوستان میں فرقہ پرستی بالکل ختم ہو کر رہی گئی ہے، غربت باقی نہیں رہی ہے، بھوک اور افلاس کا صفایا ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان کا بہت تاریخی دن ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی عصمتیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ اب کوئی بھی کسی ماں کی، کسی بیٹی کی، کسی بہو کی، کسی بیوی کی عزت نہیں لوٹ سکے گا۔ یہ ہندوستان کا تاریخی دن ہے، اس قدر تاریخی دن ہے کہ آج ہندوستان ہر چیز سے پاک ہو گیا ہے، فرقہ پرستوں کی درندگی سے، فرقہ پرستوں کے بھونکنے سے اور ان کے حرکتوں سے پاک ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان کا تاریخی دن ہے، یہ کہتے ہیں کرن رجیجو، لیکن کرن رجیجو اس کے لیے تاریخی دن نہیں کہتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے لیے ہندوستان کا یہ تاریخی دن ہے۔ آخر پتہ نہیں، مسلمانوں کے خلاف اگر آپ کچھ بل پیش کرتے ہیں تو وہ تاریخی دن ہوتا ہے، اور آپ جو گندی حرکتیں کرتے ہیں، جو انسانیت کو شرمسار کرنے والے اقدامات کرتے ہیں اور ہماری عدالتیں کس طرح مجرمانہ خاموشی اختیار کرتی ہیں ان تمام ناانصافیوں پر، اس کو آپ تاریخی دن یا سیاہ دن نہیں کہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آج وقف ترمیمی ایکٹ پیش کر دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ منظور بھی کر لیا جائے گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی جو نیت ہے، حکومت کے جو ارادے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے واضح طور پر اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں گے، اور چاہے حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ صرف اور صرف تعصب و جانبداری اور بدنیتی پر مبنی ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے اپنے جو ناکامیاں ہیں، اپنی جو ناکامیاں ہیں، اپنے جو نقائص ہے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو پھر بتا دیتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں بالآخر پیش کر دیا گیا ہے اور کرن رجیجو بہت خوش ہیں، اور کرن رجیجو کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کہیں وہ لوگوں کو گائے کھلانے کی بات کرتے ہیں تو کئی کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت پر پابندی عائد کر دی جانی چاہیے۔ تو ویسے بھی جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے، اپوزیشن نے زبردست نعرے بازی کی اور اس درمیان یہ بل پیش کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وقف ایکٹ 1995 میں اس بل کے تحت ترمیم کی جائے گی، اور کرن رجیجو کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس بل کو ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی تائید حاصل ہے، سارے ملک کی تائید حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ دراصل ہندوستان میں دنیا بھر میں جو اوقافی جائیدادیں ہیں ان تمام میں ہندوستان سر فہرست ہے، یعنی ہندوستان میں سب سے زیادہ موقوفہ جائیدادیں ہیں، اور بی جے پی حکومت خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس پر نیت بری کیے ہوئے ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرن رجیجو نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے، یعنی ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ 2014 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل یو پی اے حکومت نے، جو کانگریس کے زیر قیادت کام کر رہی تھی، اس نے اربن ڈیولپمنٹ منسٹری کی تقریباً 135 قیمتی اراضیات کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اب بی جے پی حکومت یہ جو بل میں وہ ترمیم کرتی ہے تو اس کے ذریعے آپ کو بتا دوں کہ قیمتی وقف و جائیدادوں کو یہ کہہ کر اس بہانے سے دوبارہ حاصل کر لے گی کہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے، یہ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے، یہ انڈومنٹ کی ہے، یہ تمام موقوفہ جائیدادیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 97 لاکھ کروڑ ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 اداروں کے سب سے زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں، اراضیات ہیں۔ پہلے نمبر پر آتی ہیں مسلح افواج، یعنی آرم فورسز کے پاس سب سے زیادہ زمینات ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن
पोजीशन पर इंडियन रेलवेज हैं और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के, जो तकरीबन 97 लाख एकड़ अराजी का मालिक है और उसकी जो मिल्कियत बताई जा रही है कम अज कम 15 अरब डॉलर्स बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 अरब डॉलर्स नहीं बल्कि 30 अरब डॉलर से ज़ायद ये कीमती जायदादें हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुद तेलंगाना में ऐसी ऐसी कीमती मौकूफ़ा जायदादों को हुकूमतों ने हथिया लिया है, उन पर कब्जा किया है और उन्हें सरकारी अराजियात यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अराजियात करार देने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इस सिलसिले में आप केसीआर की मिसाल ले सकते हैं। केसीआर ने वक्फ बोर्ड के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस रिकॉर्ड रूम को पूरी तरह मुखफल कर दिया था, जब्त, और तमाम फाइल्स वहाँ से हटा दिए गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि कीमती औकाफी अराजियात का जो मुकदमा था वो हुकूमत ने जीत लिया है। तो ये जो लुटेरे हैं और मौकूफ़ा जायदादों के, आप अंदाज़ा कीजिए कि दिल्ली से लेकर गली तक फैले हुए हैं। ये दलाल हैं जो मौकूफ़ा जायदादों के सौदा करते हैं, उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे सरकारी अराजियात करार देते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास। और आज का जो दिन है ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत, हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म का सियाह तरीन दिन है, जबकि रेजिजू इसको तारीखी दिन करार देते हैं। आप क्या कहते हैं सज्जाद साहब? जी यकीनन देखिए, बहुत ही जो है हंसी आ रही थी। मैं देख रहा था पार्लियामेंट में ये जो बिल पेश कर रहे थे, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने तकरीर की और उस 1 घंटे की तकरीर के दौरान वो ये दावा कर रहे थे कि हमने तमाम 25 बोर्ड से, जो रियासती बोर्ड्स हैं, उनसे मशावरत की, उन्होंने हिमायत की। 20,000 से ज़्यादा तंजीमों ने हमारी हिमायत की है, मुल्क के मुसलमान हमारे साथ हैं। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? झूठ मैं समझता हूँ, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और फिर उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए हम मुसलमानों की जो है ज़मीनें छीनना नहीं चाहते, बल्कि उनके मफाद में ये बिल है। मुसलमान वक्फ बिल मुसलमानों के मफाद में है, ये जो है रिजिजू का दावा था पार्लियामेंट में। देखिए उन्होंने जो है बहुत सारी बातें, देखिए एक जानिब वो कहते हैं कि मुसलमानों के मफाद में है, दूसरी जानिब उन्होंने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 2013 में कांग्रेस ने जो है उस ज़माने के दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट को औकाफ़ी ज़मीन करार दिया था और कांग्रेस ने उसको जो है नोटिफाई भी किया था, मतलब है कि उसको तस्लीम भी कर लिया था। मतलब है कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर पार्लियामेंट को जो है मेरी ज़मीन कहता है तो कांग्रेस उसको तस्लीम कर लेती है, जबकि ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए इमरान मसूद जो यूपी के जो है कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इस बिल का मकसद साफ़ है कि वो ज़मीनें छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ख़तरनाक नुक्ता है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ज़मीन मुतनाज़ा होगी, मतलब एक ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उस पर कोई क्लेम करता है तो फिर वो मुतनाज़ा कहलाएगी और फिर वो मुतनाज़ा ज़मीन पे जब तक जो है फ़ैसला नहीं हो जाता उसको वक्फ की ज़मीन नहीं करार दिया जाएगा। खतरनाक शाख है। तो उनका ये कहना था कि यूपी में 11,000 हेक्टेयर ज़मीन, उनका ये कहना था कि 14,000 हेक्टेयर ज़मीन वक्फ बोर्ड, यूपी वक्फ बोर्ड के तहत है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर ज़मीन पे जो है मुख्तलिफ तनाज़ात हैं। हुकूमत खुद जो है क्लेम कर रही है, जानबूझ के कर रही है, हुकूमत क्लेम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर वो सारी की सारी मुतनाज़ा जो ज़मीनें हैं वो हुकूमत अपने कब्ज़े में कर लेगी और फ़ैसला किसको करना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। देखिए बुनियादी नुक्ता क्या था? बुनियादी नुक्ता, आप जब भी जो है आप के तनाज़ात की बात अगर करेंगे, आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में जो झगड़े चलते हैं ज़मीनों के या औक़ाफ़ी जायदादों के, तो वो झगड़ा अमूमन होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वो झगड़े का रास्त जो है पार्टी जो बनता है, मुखालिफ पार्टी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही को इख्तियार दे देंगे कि वो अगर चाहेगा, वो समझेगा कि वक्फ की ज़मीन नहीं है तो फिर वो वक्फ की ज़मीन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो सीधे मानों में देखिए वक्फ की जायदादें ज़मीनों का अगर मसला होता तो कोई बात नहीं होती। उन सबका ये जो है तशवीश है कि कब्रस्तानों पे ये दावा करेंगे, दरगाहों पे ये दावा करेंगे, मस्जिदों पे ये दावा करेंगे। सीधी सी बात है। मस्जिदों पे अब देखिए, आप ज्ञानवापी मस्जिद पे दावा है, ईदगाह शाही मथुरा की शाही ईदगाह पे दावा। आरएसएस ने आज कहा है, आरएसएस के एक लीडर ने, कि ये गलत नहीं है। जी बिल्कुल।
تو یہ تو سیدھے سیدھے یہ اوقافی جائیدادوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور اس لیے بل لایا گیا ہے انتہائی متعصبانہ، انتہائی جانبدار، انتہائی جو ہے شر انگیز، اور جو ہے انتہائی کینے کے ساتھ جو ہے اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بابو جیسی جو ہے سیاسی شخصیت جو ہے آج اس بل کی اس لیے حمایت کر رہی ہے کہ بابو کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چندرا بابو نائیڈو بھی کرسی کے لیے خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ ویسے بھی چندرا بابو نائیڈو کے دور میں بھی بہت زیادہ موقف کا جائیدادوں کو نقصان ہوا تھا۔ جی بالکل، دیکھیے تو یہ الگ بات ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ اتنا مطلب آپ سازش بھی کریں گے تو جو ہے ایسے ثابت کریں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم جو ہے آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں، ہم جو ہے قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ آپ امت شاہ کہہ رہے ہیں، بار بار پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس نے تو منمانی کی ہے، ہم تو چرچا کر کے جے پی سی کو بھیج کے پورے جو ہے قانونی دائرے میں پوری اس میں ترمیم کر رہے ہیں، اس میں اگر پریورتن لا رہے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے، تو یہ پوری کی پوری پرکریا مطلب یہ کہ ہم نے جے پی سی کو دیا، ہم نے ایسا کیا، سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے بحث کے لیے، اور ہم نے پارلیمنٹ میں اس بل پر بحث کے لیے 8 گھنٹے کا وقفہ بھی دیا ہے، ٹائم بھی دیا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو یہ ایک خطرناک جو ہے صورتحال ہے۔ یقیناً جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور جو ہے قبول کرنے سے صاف طور پہ انکار کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے مجبوری یہ ہے کہ قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا گیا ہے کہ سبھی کو یہ پتہ ہے کہ چندرا بابو اور نتیش کمار حمایت کریں گے اس بل کی، تو یہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو جائے گا، لوک سبھا میں یہ بل منظور ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے لوک سبھا میں اس بل کا منظور ہونے کا مطلب ہے راجیہ سبھا میں بھی اس بل کا منظور ہو جانا، کیونکہ راجیہ سبھا میں بھی این ڈی اے بلاک واضح اکثریت رکھتا ہے، درکار اکثریت سے زائد سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو راجیہ سبھا میں بھی یہ بل پاس ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ان کو سیدھا یہ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ کرن رجیجو جو اقلیتی امور کے وزیر ہیں، ان کو پورے جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے۔ اب تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی اعتراضات ہوں گے اس کا میں جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ تو بہرحال جو کام کیا گیا ہے، وقف کی اراضی کو ہڑپنے کا کام کیا گیا ہے، مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ اب تک مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اب مسلمانوں کی جائیدادوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام دشمنی، مسلم دشمنی میں لایا گیا بل ہے، اور اس بل کا مسلمانوں کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کرن رجیجو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا، مسلم خواتین کا، مسلم بچوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے 2014 کے بعد سے بی جے پی حکومت آئی، 2014 ہی نہیں بلکہ اگر شہادت بابری مسجد کا بھی ذکر ہم کریں، اور پھر بابری مسجد سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس پر ساری دنیا میں شک و شبہ کا اظہار کیا گیا، شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، اور یعنی حکومت کی مداخلت پر کے معاملے میں بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی جے پی حکومت کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ شہریت ترمیمی قانون لیجئے، اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ سکھ اس میں ہیں، بدھسٹ اس میں ہیں، عیسائی اس میں ہیں، لیکن مسلمان اس میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کو مسلمانوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کی ترقی یہ دیکھ نہیں سکتی، مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی یہ مخالفت کرتی ہیں، تحفظات فراہم کرنے کی شدت سے مخالفت کرتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بالکل پسماندہ رکھنے کی خواہاں ہے۔ لیکن اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون اینٹی مسلم، اور اب طلاق ثلاثہ بل جو لایا گیا ہے وہ بھی مسلمانوں کی دشمنی میں لایا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 جو کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس کی شناخت تبدیل کر دی گئی ہے، وہ کس لیے لایا گیا ہے؟ وہ بھی اینٹی مسلم بل ہے۔ تو یعنی بی جے پی ہر یعنی مسلمانوں کے خلاف اس قدر زیادہ بلز لا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، لیکن اس کی یہ خام خیالی ہے۔ یہ بی جے پی جو ہے مسلمانوں کا نقصان نہیں کر رہی ہے بلکہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا نقصان کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں ہندوستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، یہاں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہاں خود اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ ایک اور تقسیم چاہتی ہے بی جے پی مذہبی بنیاد پر ہندوستان کی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں تو کب تک لوگ ظلم برداشت کرتے رہیں گے،
کب تک لوگ ناانصافی برداشت کرتے رہیں گے، کب تک لوگ گالیاں سنتے رہیں گے، کب تک لوگ تانے و طنز لوگوں پر کستے رہیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یاد رکھیے کمزور بھی اگر جب مظلوم جب ظلم سہ کر یعنی طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر ظالم کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ جو ہے بی جے پی کلی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مساجد کے نیچے منداندیر تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مساجد جب بنتی ہیں تو انتہائی حلال پیسے سے بنتی ہے اور باضابطہ زمین خرید کر بنائی جاتی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جاتی، ورنہ وہاں عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہاں اذان بھی دی جاتی ہے تو وقت پر دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرے جو کرتے ہیں وہ وقت پر نہیں کرتے، جب چاہے کرتے ہیں، جبکہ اذان جو ہوتی ہے وہ وقت پر ہوتی ہے۔ یہ اذان کے دشمن، یہ مساجد کے دشمن، یہ میناروں کے دشمن ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہ زعفرانی جھنڈے میناروں پر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کس قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں؟ کیا مودی جی نہیں بول سکتے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے مساجد پر زعفرانی جھنڈے چڑھا دیے جا رہے ہیں، ان کے مساجد کے نیچے منادر تلاش کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ مسلم نوجوانوں کو لینڈ جہاد، لو جہاد اور دوسرے جہاد کے نام پر انہیں قتل کیا جا رہا ہے، انہیں پھانسی دے دی جا رہی ہے، نلوں سے پھانسی دی جا رہی ہے۔ سجاد صاحب، اتر پردیش میں ایک لو جہاد کے کیس میں ایک بچہ پھنس جاتا ہے، اور جو نوجوان لڑکا ہے، اور پولیس کہتی ہے کہ اس نے نل سے پھانسی لے لی ہے۔ ارے شرم آنی چاہیے، نل سے کوئی پھانسی لے سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایوان میں بحث کے دوران جو ہے یہی سوال کیا گیا، یہی کہا گیا کہ جو ہے گورو گگوئی جو کانگریس کے جو ہے ترجمان ہیں، ان کا پہلا جو ہے نقطہ یہی تھا کہ پورا کا پورا جو ہے مسلیڈ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، حکومت دھوکہ دے رہی ہے کہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، جبکہ مسلمانوں کے مفاد سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کی فلاح و بہبود یا مسلمانوں کی دوستی کا دھم بھرتے ہیں تو پھر زیادہ دور کیوں جائیں؟ 2 دن پہلے عید کی نماز پڑھی گئی ملک بھر میں، تو آپ نے جہاں جہاں بی جے پی کی ریاستیں تھیں وہاں پہ کیوں اتنی شرمگندگی کی؟ خاص طور پہ یو پی میں آپ نے جو ہے مسلمانوں کو عیدگاہوں میں جانے سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ آپ نے مسلمانوں کو عیدگاہوں کے پاس جو ہے سڑک پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ آج جو پارٹی، جو جماعت، جو ہے لوگ مسلمانوں کو نماز سے روک رہے ہیں، ان سے یہ توقع کیا کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے مفاد میں کام کریں گے؟ جس پارٹی کے پاس ایک ایم پی بھی مسلمان نہیں ہے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد میں کام کریں گے؟ جس پارٹی نے مسلمانوں کے ہزاروں اپلیکیشنز کو مسترد کر دیا ہے۔ دیکھیے کانگریس کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ خود رجیجو نے جو ہے بل میں باضابطہ وضاحت کی ہے کہ 20,000 سے زائد تنظیموں نے جو ہے اس بل کے بارے میں جو ہے اپنا نقطہ پیش کیا ہے یا اپنا جو ہے مشورہ پیش کیا ہے۔ تو آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیجئے ریاض صاحب، چاہے وقف بورڈز ہوں پوری ریاستوں کے، چاہے مسلم تنظیمیں ہوں، چاہے جو ہے دیگر تنظیمیں ہوں، ہر تنظیم نے اس بل کے مسترد کیا ہے۔ ہر تنظیم نے کہا ہے کہ فی الحال آپ کو وقف بورڈ پہ کوئی ایسا بل لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے ان چکروں میں پڑنے کے بجائے ملک کو ایک بہتر زندگی، ملک کے عوام کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے کام کیجئے، ملک کے عوام کو نوکری دینے کے لیے کام کیجئے، ملک میں جو مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کام کیجئے۔ صاف طور پہ جو ہے کہا گیا ہے، خواتین کی عصمتیں بچائیے۔ جی بالکل، خواتین کی عصمتیں بچائیے، جو ظلم ہو رہے ہیں ان ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کام کیجئے۔ مگر افسوس کہ جو ہے بی جے پی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے من بنا لیا ہے کہ اب کسی بھی صورت یہ بل منظور ہونا ہے، انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ دیکھیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2013 سے ہی اس بل پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنی لمبی سازش کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ آنے والے دنوں میں جو بی جے پی کے وزراء ہیں، بی جے پی کے لیڈران ہیں، آر ایس ایس کے جو قائدین ہیں، وہ انہیں آسانی سے موقوفہ جائیدادیں حوالے کر دی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے، یہ کہا جائے گا کہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری ہے جو اس کی ہے، یہ فلاں سرکاری محکمے کی ہے، یہ فلاں سرکاری محکمے کی ہے، اور یہ گیدڑ کی طرح اور یہ یعنی بھیڑوں کی طرح اٹھ پڑیں گے، یعنی ٹوٹ پڑیں گی موقوفی جائیدادوں پر، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور میں یہ
کہہ سکتا ہوں۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک موقوفہ جائیدادوں کا سوال ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں انتہائی خطرناک یعنی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ حکومت جب چاہے موقوفہ جائیدادوں کو حاصل کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انٹیلیا، اگر آپ دیکھیں گے کہ 27 منزلہ عمارت ہے مکیش امبانی کی، اور 15,000 کروڑ روپے اس کی مالیت ہے، اور وہ زمین تھی موقوفہ جائیداد، یعنی موقوفہ زمین تھی اور موقوفہ زمین رہے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وقف کے جو دلال ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے اس زمین کو فروخت کر دیا۔ تو اسی طرح آپ اندازہ کیجئے کہ ملک میں 8.7 لاکھ جائیدادیں ہیں، موقوفہ جائیدادیں ہیں، یعنی 9.4 لاکھ ایکڑ اراضی موقوفہ ہے، اور جس کی مالیت حکومت ایک اندازے کے مطابق 1.2 لاکھ کروڑ کی بتائی جاتی ہے، لاکھ کروڑ روپے کی بتائی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہی بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک کرن رجیجو کا سوال ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کے جو دستور ہے اس کی دفعات 24، 25، 26 اور 29 کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ مسلمانوں کے جو دستوری حقوق ہے اسے سلب کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس انداز میں اگر آپ دیکھیں تو جو جائیدادیں موقوفہ ہیں اس میں موویبل بھی ہے، یعنی منقولہ بھی ہے، غیر منقولہ بھی ہے، اور اس پر حکومت کی نظر ہے۔ سچر کمیٹی جس نے 2006 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، کہا تھا کہ اگر ان کا بہتر انداز میں استعمال کیا جائے تو سالانہ 12 کروڑ روپے آمدنی مسلمانوں کو ہو سکتی ہے، جس سے مسلمانوں کی پسماندگی دور ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو چور ہیں وہ ہی آج کل وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس انداز میں وہ کارروائی کر رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ خاص طور پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کے جو وقف بورڈز ہیں وہاں کے جو موقوفہ جائیدادیں ہیں انہیں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ گجرات میں آپ دیکھیں گے کہ سومناتھ مندر کے اطراف و اکناف جو موقوفہ جائیدادیں تھیں، اور باضابطہ اس کے وقف گزٹ میں ذکر بھی موجود ہے، حوالہ موجود ہے، اور جوناگڑھ کے جو نواب ہیں ان کا باضابطہ اقرار نامہ موجود ہے، اس کے باوجود اس مندر کے قریب یہ جائیدادیں تھیں، اسے ہٹا دیا گیا۔ وہاں درگاہیں تھیں، وہاں قبرستان تھے، وہاں پر آبادیاں تھی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو اب ہندوستان میں موقوفہ جائیدادوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے جو عزائم ہیں کیا وہ اسی طرح ناکام ہو جاتے ہیں جس طرح کورونا وائرس کے ذریعے قدرت نے ان پر ایک تباہی لا دی تھی۔ بالکل، دیکھیے اب دیکھنے والی بات یہی ہے، مگر جو سازشیں ہو رہی ہیں ریاست بہت ہی خطرناک سازشیں ہیں۔ بی جے پی جس طریقے سے جو ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا کیوں وجہ کیا صرف مسلمان ان کے لیے کتنی پریشانی کے باعث کیوں ہیں؟ ڈر کیوں ہے مسلمانوں سے؟ بالکل مسلمانوں ہی کا ڈر ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جو ہے ڈر ہے، تبھی تو جو ہے آپ ان کو دبانے کی کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہر حلقے کی جانب سے دیکھیے عام آدمی آج بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے، کھلی بات ہے یہ کہ عام آدمی آپ دیکھیے جب مسجدوں پہ جب نماز عید پہ جو ہے روک لگانے کی کوشش کی گئی، رخنہ اندازی کی گئی، تو پورے ملک کے عام لوگوں نے مذمت کی اس حرکت کی، اور کہا کہ بی جے پی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کی ناکامیوں سے، ان کی سازشوں سے، انہوں نے جو عالمی سازشیں رچی ہوئی ہیں اس ملک کی جو ہے املاک کو، اس ملک کی جائیدادوں کو، اس ملک کے جو ہے اثاثوں کو جو ہے لٹانے کی جو سازشیں کی ہیں، ان سازشوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو ہے سوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی نماز کا میں آپ کو بتاتا ہوں، بی جے پی کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ چالوکیہ دور کے جو جائیدادیں تھیں اور جو منادر ہیں 17ویں اور 16ویں صدی کے جو منادر ہیں اس کو وقف بورڈ نے حاصل کر لیا ہے، ان کے اراضیات کو وقف بورڈ نے حاصل کر لیا ہے، اس طرح کی بات کہا ہے انہیں۔ اب آمائندہ دیکھیے کہ یہ کہیں گے یہ چالوکیہ کی ہے، یہ مانوکیہ کی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے غیر کسی وجہ کے آپ کسی بھی مسجد پہ دعویٰ ٹھوک دے رہے ہیں۔ جی ہاں، سنبھل کی جامع مسجد پہ آپ نے دعویٰ ٹھوک دیا، آپ نے جو ہے متھرا کی شاہی مسجد پہ آپ نے جو ہے دعویٰ ٹھوک دیا، اور جو ہے جس طریقے سے بابری مسجد کا واقعہ ہوا ہے، بغیر کسی وجہ کے آپ شرنگیزی پہ اتر آئے ہیں۔
تو جب یہ بل پاس ہوگا تو پھر آپ کیا آپ کی ہمت بڑھے گی، حوصلے بالکل، بڑھیں اور گے، آپ کو تو ایک سوچنے موقع والی مل جائے بات گا. ہے. بالکل. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق دہلی سے ہے اور ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی دہلی میں جنتر منتر پر ایک احتجاجی دھرنے سے خطاب کر رہے تھے. یہ احتجاجی دھرنا BCs کو 42% تحفظات دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یعنی منعقد کیا گیا تھا. اور اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ اسمبلی میں ہم نے بل پاس کر لیا ہے اور مرکزی حکومت اس کو منظوری دینا ضروری ہے. مرکزی حکومت کا اگر مودی حکومت BCs کو 42% تحفظات نہیں دیتے تو پھر انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر مودی حکومت 42% تحفظات کو یعنی BCs کے لیے منظوری دیتی ہے تو پھر 10 لاکھ لوگ تلنگانہ میں انہیں تہنیت پیش کریں گے. ریونت ریڈی نے یہ بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بنڈی سنجے کہتے ہیں کہ میں BCs کے لیے اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں. تو ریونت ریڈی نے کہا کہ آپ کو جان کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف BCs کو 42% تحفظات دے دیجئے. تو بہرحال ناظرین اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بہرحال یہ تحفظات کی بات تھی جو ہم نے آپ کو سنائی ہے. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، غمگین ہے، دردناک ہے، المناک ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے درگاہوں کو، ان کے مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کام ہے وہ ہندوستان کے دوست یا محب وطن ہندوستانی نہیں کر سکتے بلکہ ہندوستان کے غدار کر سکتے ہیں، ہندوستان کے دشمن کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی اولاد کر سکتی ہے جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً دیکھیے وہی لوگ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے جو ہے انتشار برپا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. جان بوجھ کے ماحول دیکھیے، اس سے پہلے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ماحول خراب کیا گیا کشمیر میں. پھر اس سے پہلے جو ہے آپ کیا مثالیں دیں گے؟ 10 سالوں میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ صرف انتشار برپا کیا گیا ہے، صرف ماحول خراب کیا گیا ہے، صرف نفرت کی راجنیتی کی گئی ہے. اور ہر پل ہر تہوار میں، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، چاہے عید ہو، بقرعید ہو، ہر تہوار میں آپ نے روڑے اٹکائے ہیں، آپ نے فساد مچایا ہے، آپ نے شرنگیزی کی ہے، آپ نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور مسلمانوں کے گھر جلائے گئے ہیں، فساد برپا کیے گئے ہیں. اور پھر انہی کے خلاف جو ہے مقدمات درج کروائے گئے ہیں اور پھر انہی کے گھروں کو بلڈوزر لا کے جو ہے منہدم کیا گیا ہے. تو ہر طریقے سے BJP چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری بنایا جائے اور اس سلسلے میں مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیے خوفزدہ ہونے کے باوجود آج وقف بل جس طریقے سے پارلیمنٹ میں لایا گیا، صاف ظاہر تھا کہ جو ہے وقف بل تو انہوں نے پارلیمنٹ میں لایا گیا لے آئے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ خوف ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو تباہی و بربادی سے بچائے، ہندوستان کو فرقہ پرست درندوں سے بچائے اور ہندوستان کو فرقہ پرست کتوں کے اقدامات سے محفوظ رکھے. بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.